یاد رکھیے یہ بے حیائی پورے معاشرے کو ایک کینسر کی طرح تباہ و برباد کر رہی ہے. ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوان زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, اور معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. بات کہاں رکی ہوئی تھی کہ یہودی ان کو معلوم تھا کہ سنگسار کرنا ہے, لیکن پھر بھی وہ سنگسار نہیں کر رہے تھے. ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اب ذرا ان کی تاریخ پر جائیں. یہودیوں کی اگر ہم تاریخ اور ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل کیے. اگر ہم قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم سے کم 10 عذابات تو نازل کیے ہیں, جو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے سے پیش کروں گا. اس سے بھی زیادہ عذابات ہو سکتے ہیں. وہ 10 عذابات کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 5 عذاب اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر نازل کیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, پہلا عذاب یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیجا. طوفان کے ذریعے سے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلا کو برباد کر دیا. طوفانی ہوائیں چلی, بارش ہوئی, کڑک بجلیاں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والدم, اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا عذاب ان کے اوپر بھیجا, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ, دوسرا عذاب ہے ٹڈی. ٹڈی آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں شیخ؟ یہاں پہ ٹڈی کو ٹڈی سمجھتے ہیں, ٹھیک. ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں, وہ حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان, 2 مردہ ہمارے لیے حلال ہے, ایک ہے مچھلی, دوسرے ہے ٹڈی. لیکن یہ ٹڈی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر عذاب کی شکل میں بھیجا. اور یہ جب ٹڈی کسی فصل پر, کسی کھیت پر, کسی جنگل یا درختوں پر بیٹھتی ہے تو پورے کی پورے فصل کو صفا چٹ کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. فصلیں تیار ہو جاتی. اب تب وہ لوگ فصل کاٹنے والے ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ٹڈی کو بھیج دیتا, اور وہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی شکل میں آتے ہیں. اور جب فصلوں پر بیٹھتے ہیں تو صرف ڈالیاں نظر آتی ہیں, اور اس طریقے سے ساری کی ساری فصلوں کو ختم کر دیتے ہیں. پہلا عذاب طوفان بھیجا, دوسرا عذاب ٹڈی کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا, تیسرا عذاب والقمل, جو. بعض اہل علم نے کہا ہے گھن کا کیڑا. جیسے اگر آپ جوار اسٹاک کرتے ہیں, ذخیرہ بناتے ہیں, یا دھان ہے, چاول ہے, یا پھر گیہوں ہے, گندم ہے, آپ اگر اس کو اسٹاک کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کو گھن کا کیڑا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ان کے سروں میں جو اتنے ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اناج کے اندر گھن کا کیڑا بھیج دیا. وَالضَّفَادِعَ, چوتھے نمبر پر, چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو عذاب کی شکل میں بھیج دیا.
بستر پہ جا رہے ہیں تو مینڈک ہے، چلتے پھرتے مینڈک ہے، کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے مینڈک، ہر جگہ ان کو مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ والدم پانچواں عذاب خون کا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خون کا عذاب یہ تھا کہ اگر مسلمان پانی پیتے، اہل ایمان پانی پیتے تو اس میں ان کو پانی نظر آتا، اور وہی پانی اگر کوئی یہودی پیتا تو ان کو وہ خون نظر آتا تھا۔ یہ 5 عذابات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ عذابات ان پر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن، ارے جواب دیجئے نا، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ یہ 5 عذابات۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عذابات بیان کیے ہیں، 2 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹا عذاب القردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر بنا دیا۔ 7واں عذاب والخنازیر، ان کی شکلوں کو سور کی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ پہلی آیت میں 5 عذابات، دوسری آیت میں 2 عذاب۔ اب آئیے تیسری آیت ہے جس میں 2 عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ ایک تو ذلت اور رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی، اور مسکنہ، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 9 عذاب ہو گئے۔ 10واں عذاب کیا ہے؟ 10واں عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ اللہ کی لعنت ان کے اوپر۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کل 10 عذاب آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ عذاب ہو سکتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ المغضوب سے مراد، پھر ہم پیچھے جا رہے ہیں سمجھنے کے لیے، المغضوب سے مراد جن پر، المغضوب مانے اللہ کا جن پر عذاب نازل ہوا، المغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس لیے آیا کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ 10 عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ اب المغضوب کے بعد کیا ہے؟ الضالین۔ الضالین جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا وہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیوں کیا؟ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ کے پاس عمل تو تھا، نصارہ کے پاس عمل تو تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نصارہ کے پاس عمل کون سا تھا اور ان کے پاس علم کون سا نہیں تھا۔ دیکھیے نصارہ جو ہے عیسائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بہت مشہور ہیں۔ پہلا فرقہ یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے ایک ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، 3 خداؤں کا عقیدہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں کا ایک ہے۔ اچھا 3 کون ہے؟ ایک ہے اللہ، دوسرے ہے اللہ کی بیوی نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ کون ہے؟ مریم، اور تیسرے ہے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ جبکہ یہ اسلام نے ہم کو ایسا عقیدہ نہیں دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
مریم ان کی ماں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پہلا فرقہ عیسائیوں کے اندر یہ ہے 3 میں کا 1، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک تو 3 خداؤں کا یہ عقیدہ ہو گیا، اللہ، مریم، عیسیٰ، یہ تینوں خدا ہو گئے، اور دوسرے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تیسرے یہ ہے، تیسرا جو فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے، ان کے اندر داخل ہو گئے اللہ تبارک و تعالی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طریقے کے ان کے عقیدے ہیں، ان کے پاس عمل بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، اتوار کو عبادت چھوڑتے نہیں ہیں، یہ نیک کام اچھے کرتے ہیں، بھلے کام اچھے کرتے ہیں، بہت سارے اچھائیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن علم ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے غلط سلط چیزیں منسوب کر لی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، مریم کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ کہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا، جس کی وجہ سے ان کو علم نہیں تھا، عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب میں دوبارہ دوہرا کر کے آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ آپ لوگ کس میں سے ہیں، علم والے ہیں یا عمل والے ہیں؟ جواب دیجئے، آپ لوگ علم والے ہیں یا عمل والے ہیں؟ اگر آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم علم والے ہیں، فوراً آپ سے سوال کیا جائے گا، اگر آپ علم والے ہیں تو پھر عمل کب کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب ہم تو عمل والے ہیں، آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا، پھر علم والے کب بنیں گے؟ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ علم جس کے پاس ہے وہ عمل کرے، اور جو عمل کر رہا ہے اپنے عمل کو علم کی کسوٹی پر رکھ کر کے دیکھے، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اور موافق ہے تو عمل کرے، ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ ورنہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو علم کی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل ان کے اندر نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، مسلمانوں کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں عمل بہت زیادہ ہے، لمبے جبے ہیں، لمبی داڑیاں ہیں، ہمیشہ مسواک ہے، پیشانی پہ گٹے پڑے ہوئے ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اشراق نہیں چھوڑتے ہیں، فلاں فلاں ساری کی ساری عبادتیں کرتے ہیں، عمل بہت زیادہ ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے علم والے ہیں ان کو عمل پہ آنا ہے، اور جتنے عمل والے ہیں ان کو علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر عذاب نازل کیے، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، ہمارے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، عمل والے علم نہیں ہے، لیکن ہم تو بالکل شانتی سے زندگی گزار رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو بہت شانتی سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت امن کے ساتھ ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کیا ہم کسی پریشانی میں نہیں ہیں؟ قرآن کریم کیا جواب دیتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحتكم. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے نازل کرے یا پھر تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب کو ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے ہمارے سروں کے اوپر سے بھی عذاب کو نازل کر سکتا ہے، ہمارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب کو ظاہر کر سکتا ہے. ہمارے سروں کے اوپر والا عذاب کون سا ہے؟ بجلی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، ہوائیں ہیں، گرج ہے، گونج ہے، اس طرح، یا پتھروں کی بارش ہے. بعض مقامات پر پتھروں کی بھی بارشیں ہوتی ہیں، یا اولے کی بھی، بڑے بڑے اولے گرتے ہیں، برف گرتا ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک و برباد ہوتے ہیں. یہ ہمارے سروں کے اوپر والا عذاب ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے عذاب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. ان عذاب میں سے زلزلے ہیں، آگ ہے، بارش ہے، یا اور بھی دوسری شکلیں ہیں جس کو کتاب و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب ہمارے اوپر نہ اوپر والا عذاب ہے نہ نیچے والا عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تصور ہے آپ کا؟ اللہ کی قسم ہے ہم عذاب سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ایک ہے آسمانی عذاب، دوسرا ہے زمینی عذاب. ان دونوں کے بیچ میں ایک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آسمانی اور زمینی عذاب کے درمیانی ایک عذاب ہے، اور وہ ہے آپس میں خانہ جنگی، آپس میں لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رسا کشی کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی مسلک کے نام پر، کبھی جماعتوں کے نام پر، کبھی تنظیموں کے نام پر، کبھی اداروں کے نام پر، کبھی کس کے نام پر آپس میں ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں. اور اپنے ملک میں اسلام کے دشمنوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، کبھی یہ متحد ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ہر جگہ کاٹنے اور پیٹنے کی باتیں کر نہیں رہے ہیں، بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی نیتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر کے بات کرنے والا ہے، ہمارا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. تو ان حالات میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہیں. اگر آسمانی عذاب نہیں آ رہا ہے، اگر زمینی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو ہم آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں کی. اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کر. اے اللہ میری امت کو غرق عام سے ہلاک مت کر. اے اللہ میری امت کو خانہ جنگی سے ہلاک مت کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری پہلی 2 دعائیں قبول کی، تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. پہلی 2 دعائیں قبول ہوئی، تیسری دعا میری قبول نہیں ہوئی. پہلی 2 دعائیں یہ قبول ہو گئی کہ یہ امت قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی، غرق عام سے ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ یہ امت ہلاک و برباد ہوگی خانہ جنگی کی وجہ سے. آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. آج ممبروں سے اتحاد کی بات ہوتی ہے، جلسے جلوس سے اتحاد کی بات ہوتی ہے،
بڑے بڑے کانفرنسیں ہوتی ہیں، اتحاد امت کانفرنس، لیکن مسلمان آپس میں متحد ہونے کو تیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ سارے مسلمانوں نے اس بات پر اتحاد کیا ہے کہ ہم کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے، لیکن یہ اتحاد ہونے والا نہیں ہے کیونکہ خانہ جنگی مسلمانوں کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پر ہم نے غور و خوض کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ المغضوب سے مراد یہودی جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، گمراہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا ہے، عذاب کی ایک تیسری شکل ہے، وہ آسمانی نہیں ہے، وہ زمینی نہیں ہے، بلکہ وہ درمیانی عذاب ہے۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں اور یہ نا اتفاقی ایک عذاب ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب اگر علم کو اور عمل کو تقسیم کیا جائے تو علم کی دو قسمیں ہیں اور عمل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آئیے مختصر بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو، جو ہمارے زندہ رہتے ہوئے بھی نفع بخش ہو، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں بھی نفع بخش ہو، حشر کے میدان میں بھی نفع بخش ہو، اور وہی چیز ہم کو جنت میں لے جائے، اور وہ نفع بخش علم ہے قرآن و سنت کا علم، شریعت کا علم۔ اس علم کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ تبارک و تعالی میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ علم نافع دین کا علم ہے۔ علم غیر نافع جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جادو کا علم ہو سکتا ہے، وہ جوتشی کا علم ہو سکتا ہے، اور بھی غلط علم ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دنیا اور آخرت کی اس کی بربادی ہو سکتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ بہت پیاری بات کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بغیر علم کے دعوتی میدان میں داخل ہو رہے ہیں، بغیر علم کے دعوتی میدان میں داخل ہو رہے ہیں، علم نافع حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، حدیث کیا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی مجلسوں میں سوالات کے جواب دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک مثال بیان کرتے ہوئے عمل کی دو قسمیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ملتی ہے، اس کے ہاتھ ایک کتاب لگتی ہے، کتاب کا جو سرے ورق ہے اس پہ لکھا ہوا تھا آؤ تیراکی سیکھیں۔ کتاب کا جو پہلا پیج ہے اس میں لکھا ہوا تھا آؤ تیراکی سیکھیں۔ تیراکی سمجھتے ہیں نا، سوئمنگ۔ اب ایک آدمی کتاب پڑھ لیتا ہے، کتاب دیکھتا ہے کہ تیراکی، اچھا، اس نے کیا کیا، اس کا پیج کھولا، پنہ کھولا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے تیراکی سیکھنے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، اور ایک پیج اس نے کھولا، تیراکی کے لیے پانی کے اندر جانا ہوگا، اور ایک پیج اس نے کھولا،
तैराकी के लिए अपने आगे वाले हाथों को पीछे की तरफ खींचना है और पीछे से पैरों को मारना है, तब जाकर आपको तैराकी आएगी। तो अब ये आदमी क्या करता है, किताब पढ़ लेता है। क्या करता है? तैराकी सीखने की किताब पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अपने साथ 10 आदमियों को तैराकी सिखाने के लिए जाता है। 10 जमा 1 कितने हो गए? 11। कितने आदमी तैराकी सीखने के लिए जा रहे हैं? एक आदमी को तैराकी आती नहीं है, उसने किताब पढ़ लिया है कि तैराकी ऐसे होती है, 10 आदमियों को तैराकी सिखाने के लिए लेकर जाता है। 11 आदमी तैराकी पर गए सीखने के लिए, क्या ये 11 के 11 वापस आएंगे? नहीं आएंगे। हम कहेंगे आएंगे, लेकिन जिंदा नहीं होंगे। आज यही हालत है इस कौम की कि जो आदमी तैराकी की किताब पढ़ लेता है, 10 लोगों को तैराकी सिखाने के लिए करके जा रहा है कि आओ मुझसे जो है तैराकी सीखो। जिसको खुद तैराकी नहीं आती वो दूसरों को तैराकी सिखा रहा है, खुद भी मर रहा है, दूसरों को भी मरवा रहा है। सोचें और गौर करें इस कौम का क्या हाल है। अब अमल की 2 किस्में हैं, एक है अमल खालिस और दूसरा है अमल गैर खालिस। अमल खालिस कहते हैं कि हमारा हर अमल अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हो, अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करने के लिए हो, गैर खालिस ना हो, यानी लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, रियाकारी के लिए ना हो। और जब हम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूलियत का दर्जा देता है, तो फिर हमारा एक सजदा भी अगर अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जगह हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम रियाकारी के लिए 1000 सजदे कर लें, जिंदगी भर सजदे करते रहें, जिंदगी भर कुर्बानियां करते रहें, जिंदगी भर नेक काम करते रहें, हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं है, दुनिया वालों को राजी करना है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी सारी इबादतें बेकार हैं, अबस हैं, हवा अम मंसूरा हैं, हवा में उड़ा दी जाएंगी, हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। हमारा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले यही आपको दावत देना चाहूंगा, एक है इल्म, दूसरा है अमल। अगर आप इल्म वाले हैं तो आज से अमल करना शुरू कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल की शब और आज की शब, 2 शबी, इन दोनों शब के अंदर आपने रातों में बहुत सारा इल्म सीखा है, बहुत सारा इल्म सीखा है। मुख्तलिफ उलमाए कराम आए, उन्होंने आपको दीन की तालीमात दी। अब इल्म आ गया है, अब यहां से सिलसिला कौन सा शुरू होना है? अमल का सिलसिला शुरू होना है। और अगर आपके पास अमल है तो अपने अमल को इल्म की कसौटी पर रखिए, परखिए। अगर वो किताब और सुन्नत के मुआफिक और मुताबिक है तो कीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। ये ना देखें कि बाप दादा करते आ रहे हैं, ये ना देखें कि फलां और फलां करते आ रहे हैं, बल्कि ये देखें अल्लाह का हुक्म क्या है और प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, मेहनतें कोशिशें की हैं, ऐ अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने यहाँ पर हम मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में, तिजारत में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुकानों मकानों में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जितनी माएँ बहनें इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुई हैं, ऐ अल्लाह सब की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम में से किसी एक की आमीन को तो कबूल फरमा।
اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو نوجوان نکاح کرنا شادی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک اور صالح لڑکی کا انتخاب فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے مائیں بہنوں کی عصمتوں اور ان کی عفتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی مسلم امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پتہ چلے کہ کچھ لوگ تو جاگ رہے ہیں، جاگیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے؟ بتائیے جاگیں گے آپ لوگ اور ساتھ دیں گے ہمارا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے آخری چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم حالت نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کیا۔ آج کے اس درس میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ المغضوب سے مراد کون ہے اور الضالین سے مراد کون ہے۔ المغضوب جن پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں۔ المغضوب جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالی کی پھٹکار آئی، وہ یہودی ہیں۔ اور الضالین سے مراد جن کو اللہ تعالی نے گمراہ کیا وہ عیسائی ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ کرسچن ہیں۔ ایک بات دیگرے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا جاؤں گا، سمجھتے جائیں، ذہن میں بٹھاتے جائیں۔ حالانکہ یہ علمی باتیں ہیں، میں آسان بنا کر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ المغضوب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گمراہ کیا۔ المغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہودی ہیں۔ آخر یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، آخر یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن، جملہ مکمل کیجئے، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گمراہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن کیا نہیں تھا؟ علم نہیں تھا۔ اب دوبارہ اس کو میں دہرا رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اللہ تعالی نے ان کو گمراہ کر دیا کیونکہ عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اب آئیے دلائل کی روشنی میں ہم یہ سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا، تو اس کی دلیل کیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے عذابات نازل کیے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پوچھا، ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، پھر کیا ماجرا؟ وہ صحابی گئے، انہوں نے تفتیش کی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد اور ایک عورت ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔
کس بات کی؟ کہا زنا کرنے کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا یہ سزا کس لیے دے رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا انہوں نے زناکاری کی ہے، ہم ان کو سزا دے رہے ہیں۔ کیا سزا دے رہے ہو؟ سزا یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے چہرے کو کالا کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو گدھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو مخالف سمت میں بٹھایا ہے، شوہر کے یعنی مرد کے چہرے کو آگے کیا ہوا ہے اور عورت کے چہرے کو پیچھے کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ان کو پورے شہر میں گھمائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے زناکاری کرنے والوں کی یہ سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کوئی یہودی عالم ہے؟ تو یہودی عالم ان کے اندر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تورات کے اندر یہی سزا زناکاری کی لکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ چہرہ کالا کرتے ہیں، گدھے پہ بٹھاتے ہیں، مخالف سمت میں بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساری بستی میں گھماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی۔ وہ یہودی عالم بڑا چالاک تھا، اس نے کیا کیا، کتاب ایسے پکڑنے کے بعد تورات نیچے کی آیتوں پر اس نے ہاتھ رکھا اور اوپر کی آیتیں اس نے پڑھنا شروع کیا، جبکہ نیچے کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا تھا تورات میں اگر کوئی مرد اور عورت زناکاری کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، ان کو سنگسار کیا جائے، اس وقت تک مار مار کر ان کو مارا جائے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ یہودی عالم ان آیتوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھے، اس کے بعد عیسائی، اس کے بعد آگ کی پوجا کرنے والے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور تورات کے بارے میں اچھی نالج ان کو تھی، معلومات تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس یہودی عالم سے کہیے کہ جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، وہاں پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مرد کوئی عورت اگر زناکاری کرتے ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہیں اور اگر وہ زناکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ سنگسار ہے، اور مذہب اسلام کے اندر بھی یہی سزا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ آج زناکاری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ زناکاری بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بے پردگی۔ بنیادی وجہ ہے بے پردگی، بے حیائی۔ دین نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عورت کے اندر شرم و حیا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور عورت جو ہے شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے۔ جب وہ بے حیا بن کر کے نکلتی ہے تو پھر زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، ہر بستی میں، ہر گلی محلے میں یہ زناکاری اور بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور شہروں میں تو پوچھئے مت۔ ہر گلی محلے میں عشق و معاشقے کی داستانیں چل رہی ہیں۔ کوئی کالج ایسا نہیں ہے، کوئی ہائی اسکول ایسی نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، کوئی پارک ایسا نہیں ہے، کوئی سینما تھیٹر ایسا نہیں ہے، کوئی کلب ایسا نہیں ہے جہاں بدکاری نہ ہوتی ہو، زناکاری نہ ہوتی ہو۔ اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں
جہاں زناکاری کرنے کی باقاعدہ اجازت ہے، حکومت لائسنس دیتی ہے۔ جہاں حکومت زناکاری کرنے کی اجازت دیتی ہے، جہاں زناکاری کرنے کا لائسنس ملتا ہے، تو وہاں زناکاری سے بچنا یہ متقی